فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں شام 5 بجے سے 8 بجے تک۔ آغاز ایک روایت یا حکایت سے کیا کرتے ہیں ہم، اور روایت میں آتا ہے حضرت سلیم بن منصور رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے خواب میں اپنے والد مرحوم جن کا انتقال ہو چکا تھا انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ابا جی اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ انہیں کہا کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی، اور یہ کہہ کر مغفرت فرمائی کہ ایک بزم میں تم نے واز کرتے ہوئے ایسی بات کہی کہ اس بزم میں ایک ایسا گنہگار بندہ بیٹھا ہوا تھا کہ جو آج تک میرے خوف سے کبھی نہیں رویا تھا، وہ اس بات پر وہ بھی میرے خوف سے رو پڑا، اس کا دل پسیج گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے اس کے صدقے سے، اس گناہگار بندے کے صدقے سے تمہیں بھی بخش دیا اور اس بزم میں جتنے موجود تھے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع تعلیم کی اہمیت، تعلیم کتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے پہلے دور میں، اب کے دور میں کیا فرق ہے تعلیم میں؟ کیا تعلیم اور چیز ہوتی ہے، علم اور ہوتا ہے؟ کیا مدرسے کی تعلیم، اسکول کی تعلیم سب ہی تعلیم کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ کیا یہ اختلاف علماء میں اور وہ جو دینی علماء یا جو دنیاوی علوم کے علماء ہیں ان میں پایا جاتا ہے؟ یہ پہلے بھی ڈسکشن میں آ چکی ہیں چیزیں۔ آج کل تو ایک تعلیم باقاعدہ ایک کاروبار بن چکا ہے، ایک مافیا بن چکا ہے کہ جہاں اسکول کھول کر ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے۔ تعلیم کتنی امپورٹنس ہے، اسلام تعلیم کو کتنی امپورٹنس دیتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں اور اس حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ کیا کہتی ہیں، اس پر کوشش کریں گے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں۔ ایک ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں، آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، ہم سب کے بہت محترم، پوری دنیا میں بہت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، ہم سب کا اثاثہ، ہم سب کا فخر، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور آپ کی ہم سب کی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، ممتاز عالم دین علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز اسکالر، اور ایجوکیشن آپ کا سبجیکٹ بھی رہا ہے اور ایجوکیشن سے آپ وابستہ بھی ہیں، کراچی یونیورسٹی میں آپ پروفیسر بھی ہیں اور ممتاز عالم دین ہیں، دین کے علوم پر گہری نظر رکھتے ہیں، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نوجوان، خوش آواز، خوش انداز، خوش گلو، پرعزم ثناخواں قاری محمد محسن قادری، السلام علیکم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تعلیم کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ اسلام کیا بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وکل من تبعہم بإحسان بعدہ۔ آگے بات کرنے سے پہلے میں تمہید کے طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا بسم ہوں۔ اللہ۔ اللہ عز و جل کے اسماء صفات میں تو معلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اسماء صفات
توقیفی ہیں، یعنی نقل اور سماع پر موقوف ہیں، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے. ٹھیک. لیکن قرآن مجید میں تعلیم دینا یہ سنت الہیہ ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان علم الانسان ما لم یعلم وعلمک ما لم تکن تعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وکان فضل اللہ علیک عظیما وعلم آدم الاسماء کلہا. الغرض اتنی آیات ہیں کہ جن میں تعلیم دینے کی نسبت رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات، ذات عالی مرتبت کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں 3 آیات تو ایک ہی مضمون کی ہیں کہ جن میں فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس خود بھی آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تعلیم سے یا سیکھنے سکھانے سے تبدیلی کیا آتی ہے؟ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یسألونک ماذا احل لہم، اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال قرار دی گئی ہے. ٹھیک ہے. قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیں کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْهِمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. جی. یعنی شکاری جانور کتے کے لعاب کے بارے میں ہے کہ کسی برتن میں اگر وہ لگ جائے تو 3 سے لے کر 7 مرتبہ پاک کرنے کے لیے دھونے کا احادیث میں ذکر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ شکاری جانور جن کو تم سکھا دو، جن کو تم سدھا دو اور پھر تم اللہ کا نام لے کر اسے شکار پر چھوڑو، اس میں شریعت کی حدود و قیود اپنی جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. فَكُلُوا مِمَّا، تو فرمایا کہ مما علمتموہن مما علمکم اللہ، کیونکہ تم نے ان کو وہ سکھایا ہے ان احکام کی روشنی میں جو اللہ نے تمہیں سکھایا. تو جس جانور کو وہ تمہارے لیے روک لیں، پکڑ لیں، اسے کھاؤ، اس پر اللہ کا نام لو. اس کی شرائط ہیں فقہ میں. لیکن یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک جانور جو اتنا معیوب ہے لیکن اگر اس کو سکھا دیا جائے جی ہاں، تو اس کے حکم میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم سے کتنا تغیر یا تعلیم سے کتنا انقلاب مرتبے میں، مقام میں، احکام میں آتا ہے. اور یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. انسان کو جو شرف ملا، جو امتیاز ملا، وہ یہی علم ہے جس کی بنیاد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے بڑے مدلل انداز سے توجیحات پیش فرمائیں دلائل کے ساتھ، اور آپ نے جو بات پوچھی کہ انسان کو جو عزت کا تاج پہنایا گیا، جو شرف عطا ہوا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ایک بات تو یہ فرمائی 15ویں پارے میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا، اسے تکریم دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اسے تری اور خشکی میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا، اور فرمایا کہ ہم نے اسے پاک صاف ستھرا رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اور مخلوقات سے اسے عزت اور احترام بخشا، یعنی اسے فضیلت بخشی. ایک تو یہ تکریم ہوئی. دوسری تکریم ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اے ملائکہ میں آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں. پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا الہ العالمین، تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا یا خون بہائے گا. اب یہ انہوں نے جنات پر قیاس کرتے ہوئے یہ بات کہی، تو اللہ رب العالمین نے جواباً فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بے شک. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ،
آدم علیہ السلام کو تمام اسما سکھا دیے گئے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد یہ اسما سکھائے فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور فرشتوں سے فرمایا گیا کہ جو انہوں نے بتایا، جو ان کو سکھایا گیا، جو انہوں نے بیان کیا وہ تم بھی بیان کرو. تو انہوں نے کہا کہ یا الہ العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. تو یہاں پر جو ایک فضیلت عطا فرمائی گئی آدم علیہ السلام کو، تو ایک سبب علم بھی ہے، ایک سبب تعلیم بھی ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی. اور ظاہر ہے کہ ہم انسان ان کی اولاد میں سے ہیں، تو انسان کو جو شرف عطا فرمایا گیا ایک بڑا سبب تعلیم کا اور علم کا ہونا ہے. ٹھیک، کتنی اہمیت ہے، یعنی یہ جو مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا، مفتی سہیل صاحب فرما رہے ہیں، اس اعتبار سے تو علم جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھ رہا ہے. کتنی اہمیت ہے اسلام کے نزدیک علم کی؟ کیا علم اور تعلیم دونوں ایک چیزیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب و سنت اور جو حوالے نصوص کے ذریعے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے پیش کیے ہیں، اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی وضاحت کی ہے. اس کے بعد تو آپ کو تشریح کا پہلو تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، واضح ہے کہ اگر علم نافع ہے تو اسی وجہ سے تو انبیاء کو بھی سکھلایا گیا، اور وہ علامہ آدم الاسماء کلھا کہہ کر یہ بتلا دیا ہے کہ انسانیت کی تکریم کی بنیاد کیا ہے. ٹھیک ہے، علم ہے. ٹھیک. اب اس کو اگر ہم اذان کا وقفہ آگے لگا ہوا ہے، اس کے بعد آ کر اس پر مزید گفتگو تفصیل کے ساتھ کر لیتے ہیں. ناظرین، ایک وقفہ ہوگا اذان کا. اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے کراچی اور اس کے مضافات میں. اذان کے وقت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسنیم صابری کے ساتھ، اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی علم کے حوالے سے. یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، تعلیم اور اس کی اہمیت. کیا تعلیم اور علم ایک ہی چیز ہے؟ اور اس پر مزید بات کریں گے. اور تعلیم کو کتنی اہمیت دے رہا ہے اسلام، اس کی اسلام کی تعلیمات کتنی اہمیت دے رہی ہیں؟ جی، آپ کی بات ادھوری رہ گئی. جی، وقفے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی، اور قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں کتاب و سنت کے حوالے سے وضاحت کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اس پر توجہ دینی چاہیے کہ قومیں بنتی کیسے ہیں تعلیم سے، اور تعلیم کی اہمیت اسلام میں. قرآن کریم کی جو وحی اول ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا. ٹھیک. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں جو اہم ترین خاصیت ہے وہ یہ کہ وہ صرف ظاہری تعلیم نہیں بلکہ باطنی تعلیم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے قلوب کو پاکیزہ تر فرمایا کرتے تھے. ٹھیک. اس کے بعد جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ کہ جس معاشرے سے آپ مخاطب تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے یا تعلیم کے ذریعے ایک انقلاب برپا کیا اس معاشرے میں، جس میں ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جو شعراء ہوتے، ادیب ہوتے یا نامور لوگ ہوتے، آپ جو مخاطب اول تھے وہ تو تھے معاشرے سے، لیکن مخاطب جو تھے اصل وہ ان لوگوں سے تھے جو عقل کی بنیاد پر یہ کہتے تھے کہ ہم سب سے برتر ہیں. ٹھیک ہے. تو عرب کے معاشرے میں جو برتری کا مزاج تھا، بقول لطفی منفلوطی، جو کہ ظاہر کے ایک بڑا نام ہے، اس نے ایک جملہ لکھا. اس نے لکھا کہ عرب کے مزاج میں کبھی یہ تھا ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے یا کمتر سمجھنے کے لیے کسی بھی اعتبار سے تیار ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب احمد حسن زیات ایک بڑا نام ہے، اس نے جب تاریخ الادب العربی کے اندر معاشرے کی بات کی، تعلیم کی بات کی، تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اور باطن دونوں کے مزاجوں کو پہچان کر جو عربی نکات بیان کیے ہیں وہ نکات وہ تھے جس سے انقلاب آیا، وہ تعلیمی انقلاب تھا. ٹھیک. آپ دیکھیے آپ کے ارد گرد کا جو آج کا معاشرہ ہے، خواہ وہ ڈگال کا انقلاب ہو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی 5th ریپبلک بن گئی، یا امریکہ کا انقلاب ہو جس کو آپ کہتے ہیں پروگریسو ایجوکیشن، ایسی تعلیم جس کے ذریعے لوگ سائنس اور قدامت پسندی کو ملا کر کہیں معاشرے کے مفادات کو حاصل کرنے کی تگودوں میں لگے رہے ہیں. یا آپ کے پڑوسی ممالک یا دیگر ممالک جو آج کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیے ان سب میں جو ظاہری مادہ پرستی اور مادیت ہے وہ تو نظر آتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بیک وقت ہمیں روحانیت بھی نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تجارت کے اصول بھی نظر آتے ہیں، لوگوں کی رویے
اور لوگوں کے مزاجوں میں تبدیلیوں کی بنیاد کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، ٹھیک ہے، کہ اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کہہ کر یہ فرما دیا کہ تعلیم اگر بغیر اخلاق کے ہو تو پھر وہ تعلیم بن جاتی ہے ارسطو کی. ارسطو نے جو نظریہ تعلیم اور افلاطون نے جو نظریہ تعلیم دیا تھا اس کی اور اسلامی نظریہ تعلیم میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ایک جملے میں مکمل کروں گا کیونکہ وقت کم ہے اور آپ کو بھی ظاہر گفتگو کرنی ہے علماء سے، کہ افلاطون اور ارسطو کے سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ انہوں نے تعلیم سے اخلاق کو نکال لیا تھا، اور جب تعلیم سے اخلاقیات نکل جائے تو پھر تعلیم فروش لوگ پیدا ہوتے ہیں. صحیح، بہت اچھی بات. تعلیم کا جو اسلامی نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی میری مراد یہ ہے کہ کیا تعلیم قرآن مجید کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، یا دینی تعلیم ہی کو تعلیم کہیں گے، یا یہ جو کیمرہ مین ہیں جو کیمرہ چلا رہے ہیں یہ ایک فن ہے، اس کو سیکھنا بھی باقاعدہ تعلیم ہوگا؟ پہلے تو میں دینی تعلیم کے بارے میں بتا دوں، پھر ٹھیک ہے، جس کو ہم جدید یا معاصر تعلیم کہتے ہیں، کانٹمپریری کسی بھی چیز کا علم. ٹھیک ہے، دینی اعتبار سے ایک تو ہے ضروریات دین کا علم، ٹھیک ہے، کہ ایمانیات، عبادات کو ادا کرنا صحیح طور پر یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے دین میں تخصص، جس کو فقاہت کہتے ہیں یا ایکسپرٹیز کہتے ہیں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی صنعت، زراعت، معیشت، تجارت، زندگی کے سارے شعبے چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر علاقے میں سے کچھ لوگ نکلیں دین کے لیے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے فقیہ بن جائیں، ایکسپرٹ بن جائیں. تو دین کا فقیہ بننا یا ایکسپرٹ بننا یہ پورے معاشرے کا فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سارے سب پر لازم نہیں ہے، سارے فقیہ نہیں بن سکتے، سارے اپنے آپ کو ود آل ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن جسے ہم کہتے ہیں وقف کر دینا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرے شعبہ حیات بھی انسانی معاشرت کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم آج کے دور کی ضروریات کو سمجھیں تو مسلمانوں نے اقوام عالم کا مقابلہ کرنا ہے مختلف شعبوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے یا کالجز سے جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ان شعبوں میں بھی ایکسپرٹیز یہ معاشرے کا فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک مسلمان ان جدید شعبوں میں مہارت حاصل نہیں کریں گے تو وہ اپنے عہد کے لوگوں کے ساتھ مسابقت اور مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور یہ مسلمانوں کا شعار رہا. جب یونانی فلسفہ آیا تو مسلمانوں نے اس کو سیکھا، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، پھر اسی کے اصولوں کی روشنی میں اس کو رد کیا. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ نہ کرتے تو پھر عقلی اعتبار سے اسلام پر سوالات آتے. تو اس وقت کے جو متکلمین ہیں، امام غزالی ہیں اور بڑے بڑے متکلمین ہیں، تو انہوں نے اسی فلسفے کو سیکھ کر اسی کی زبان میں دین اسلام اور عقائد حق اسلام کی جو غلبہ ہے اور حقانیت ہے اس کو ظاہر کیا. پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دین اور دنیا کی تقسیم ہے یہ ہم ظاہر کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، بنیادی طور پر اسلام میں تقسیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پوری ٹوٹیلٹی کے ساتھ، کلیت کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ. پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. تو جب ہم پوری شعبہ حیات میں اسلام کو نافذ کریں گے تو اس میں تعلیم دینی بھی ضروری ہے اور جدید تعلیم کو. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو تعلیم ہے وہ تو وہی دینی تعلیم ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، باقی کو جو ہے نا وہ ہم اس کے علم کے حامل لوگوں کو علماء نہیں کہیں. میں ایک وقفہ لے لوں، پھر اس کے بعد آ کر ہم اس کو مزید گفتگو کرتے ہیں. اس پر ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں.
रोजा और इसकी जजा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का हर अमल उसके लिए है और हर नेकी का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक है, सिवाय रोजे के, जिसके मुताल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा अता करता हूँ। यकीनन वो रोजेदार खाना और शहवत नफसानी को मेरी वजह से तर्क करता है और अपना पीना और शहवत मेरी वजह से तर्क करता है। बस वो रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा अता करता हूँ। खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ, और मुफ्ती साहब की जो बात थी वो अधूरी रह गई। हम बात कर रहे थे कि ये जो कैमरा मैन है ये सीखना भी इल्म है बाकायदा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि उलूम तो सारे अपनी जगह उनकी हैसियत भी है, अहमियत भी है। हमारे यहाँ कहते हैं कि इल्म की फजीलत मौजू के एतबार से होती है। ठीक। अब ज़ाहिर है कि जो कुरान का तफसीर का इल्म है उसका मौजू कलाम अल्लाह है, हदीस का इल्म है उसका मौजू कलाम रसूल है, ठीक, फ़िक़ह का इल्म है उसका मौजू वो है, उसी एतबार से उसकी अहमियत भी उसका दर्जा है। लेकिन इसी तरह लेकिन ये दूसरे जो उलूम हैं इनकी भी अपने दर्जे में अहमियत है। ठीक। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि तुम जितना तुम्हारे बस में है तुम ताकत को तैयार करो दुश्मन के मुकाबले के लिए, ताकि तुम उससे अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन को डराओ। ठीक। तो अब ज़ाहिर है कि आदमी तैयारी करेगा तो डिफेंस से रिलेटेड जितने साइंसेज हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको सीखनी होगी। ठीक। अपने अपने दौर की। अब ये तो नहीं है कि आज हम तीर लेकर बैठ जाएंगे और हम रॉकेट का मुकाबला करने बैठ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए मसलन मुस्लिम ममालिक के दिफा के लिए, उम्मत के दिफा के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि चांद पर जो पहला आदमी उतरा उसके हाथ में बाइबल थी और अमेरिका का परचम था। अगर कुरान होता और कलमा तैयबा का परचम होता तो लोगों को पैगाम मिलता कि इसने यहाँ पहुँचा दिया। मैं एक रिवायत सुनी है, आप उसकी तौसीक या तरदीद फरमाइएगा, अगर मैं गलत हूँ तो इस्लाह फरमाइएगा, कि ये कोई रिवायत है कि मोमिन को हालात हाजरा से बाखबर होना चाहिए। रिवायत यानी इन अल्फाज में तो नहीं है, लेकिन ये तो लाजमी है। ठीक। क्योंकि अगर मोमिन अपने हालात या गिरदो पेश से बाखबर नहीं है, अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना कि मा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही, हमने जो भी रसूल भेजा अब उस कौम की जबान के साथ भेजा। अब मैं कहता हूँ कि एक तो जबान से मुराद लुगा है, ये बोली है। ठीक है। एक जबान से मुराद इंटेलिजेंशियल लेवल है। वाह वाह वाह। कि जो आपके अहद का मसलन नौजवान है, तालीम याफ्ता तबका है, अगर आप दीन के मुबल्लिग हैं और उसकी जहनी सतह को आप नहीं समझते, उसकी जहनी सतह के मुताबिक आप इबलाग नहीं करते, तो आप इस्लाम को उसके जहन में नहीं बिठा सकते। ठीक, बिल्कुल सही। तो ये तो बुनियादी तबलीग दीन की ज़रूरियात में से मैं समझता हूँ कि है। सही। कलाम शामिल करते हैं। कारी मोहम्मद मोहसिन कादरी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। बिस्मिल्लाह। अगर आगाज़ फ़ारसी कलाम से करेंगे या जैसे आप बेहतर समझें। बिस्मिल्लाह। या मुस्तफा
حملنا یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا دستے ہما بیچارہ را دستے ہما بیچارہ را کاما توئے داما توئے چوما در ارض و سما آیات قرآن اب رویت آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن کے سویت آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن کے سویت روئے تو قرآن ماں روئے تو قرآن ماں ایمان توئے ایمان توئے روئے تو قرآن ماں ایمان توئے ایمان توئے چوما در ارض و سما جامی رود از چشم ماں جامی رود از چشم ماں جوانو ماں بغیر خدا جامی رود از چشم ماں جوانو ماں بغیر خدا جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانا توئے جانا توئے جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانا توئی جانا توئی چوما در ارض و سما داما توئی داما توئی چوما در ارض و سما ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن حکیم میں کل کتنے سجدہ تلاوت ہیں؟ کل کتنے سجدہ تلاوت ہیں؟ 16، 14 یا 15؟ ان تینوں میں سے ایک بات ٹھیک ہے، ایک جواب ٹھیک ہے. آپ جواب دینے کے لیے شامل ہو سکتے ہیں میسج کے ذریعے، اور میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. جو فاتح قرار پائے گا اسے جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. ایک مختصر سا وقفہ، ہم آپ کی کالز نہیں لے پا رہے، کچھ موضوع کی نزاکت کی وجہ سے گفتگو ہو جائے. ابتدائی طور پر آپ کی کالز انشاءاللہ ایک سیگمنٹ آئے گا جس میں ہم آپ کی کالز لیں گے، اور آپ جو بھی فقہی سوال کرنا چاہیں گے مفتی صاحب قبلہ سے انشاءاللہ ہم اس کا جواب لیں گے. تو سیگمنٹ ہوگا ہی اسی لیے کہ آپ کی کالز ہوں گی اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے. نوٹ: اس سے مراد افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کرنا اور سحری کو مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے.
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور موضوع ہے تعلیم اور اس کی اہمیت۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، بہت خوبصورت بات، اور ایک عالم دین کے زبان سے اور اچھی لگی کہ ایک جو چاند پر شخص گیا ہے اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا۔ ہم تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ یعنی ہر علم میں، ہر شعبے میں مسلمان نے اسی لیے تو کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، واہ واہ واہ، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، بے شک۔ اور سب سے پہلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہے وہ پرواز کرتا تھا۔ جی ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام کو زریں بنانا، وعلمنا وہ صنعت العبوس اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ جی ہاں، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک۔ ریلیٹڈ۔ پھر جب دیکھیں نا آپ، جب قیدی آئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپشن یہ دیا تھا قیدیوں کو کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، تو ظاہری بات ہے وہ تو قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ کیا پڑھاتے ہوں گے بچوں کو؟ نہیں، وہ دنیاوی تعلیم ہی کچھ ایسا پڑھاتے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ کیا اتنی اہم چیز کہ جہاں ہر شخص یہ درد مند دل رکھنے والا یہ خواہش کر رہا ہے کہ مسلمان ہر شعبے میں سب سے آگے ہوں، ترقی یافتہ ہوں، تعلیم اس معیار کی ہے اس وقت مسلمانوں میں؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہاں پر میں یہ کروں گا، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر علم کی فضیلت اس کے موضوع کے اعتبار سے ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ علم حاصل کرنے والے بالخصوص علماء آسمان پر ستاروں کی مانند ہے۔ جس طرح تم ستاروں کی روشنی میں تم خشکی کا طریقہ سفر کرتے ہو تو اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہو، اس طرح اپنے دنیاوی اور دینی معاملات میں یہ تم جو علماء ستارے ہیں علم حاصل کرنے والے، تم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ اچھا، دوسری بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مارکیٹ میں آئے، لوگوں سے فرمایا کہ تم یہاں پر بے و شرع کر رہے ہو، اور وہاں پر مسجد کے اندر میراث بٹ رہی ہے آقا علیہ السلام کی۔ تو لوگوں نے سارا کام چھوڑا اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہاں علم کی مجلس قائم ہے۔ تو دوبارہ آ کر کہا کہ ابو ہریرہ کیسی باتیں کرتے ہو، وہاں تو کوئی میراث نہیں بٹ رہی۔ بولا کیا ہو رہا تھا؟ وہاں تو علم کی مجلس تھی۔ تو فرمایا کہ یہی آقا علیہ السلام کی میراث ہے۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ جو آج کل کی تعلیم ہے تو کہیں کیا کوئی سقم ہے یا کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پر یہ، جس طرح قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے بھی فرمایا کہ پچھلے ادوار میں جو تعلیمی سلسلہ تھا، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو جب بندہ تعلیم حاصل کرتا تھا تو وہ دینی تعلیم بھی ہوا کرتی تھی، اور دنیاوی طور پر بھی وہ شخص صحیح باعزت زندگی گزار سکتا تھا۔ آج کل معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف دارالعلوم ہے اور ایک طرف یونیورسٹیز ہے۔ اچھا، دارالعلوم میں بسا اوقات جو ہے وہ دنیاوی تعلیمات کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہوتا۔ آج کل الحمدللہ کئی جامعات میں دارالعلوم میں ہو رہا ہے، لیکن نہیں ہوتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 8 سال 10 سال 12 سال وہ بیچارہ محنت کرتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو جو مروجہ علوم ہیں اس میں اسے دسترس نہیں ہوتی، اسے انگلش نہیں آتی، انگلش سے نہ بلد ہوتا ہے، اس کے علاوہ دیگر علوم نہیں آتے۔ دیکھیں، صرف ایک انگلش مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اپنے پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے، اس چیچنیا کی مفتی صاحب اشارہ دے رہے تھے کہ میں وہاں گیا اور وہاں میں نے ایسا ماحول دیکھا۔ تو مطلب ہر زبان میں اسکالرز تیار ہوں جو ہر ملک میں جا کر آپ کا عقیدہ بیان کریں، آپ کا دین بیان کریں، تبلیغ کریں۔ مطلب صرف انگلش کی بات نہیں ہے۔ جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں جی، نہ وہ انگلش میں جواب دیتے ہیں، انگلش بات کو سمجھتے جی ہاں، ہیں۔ آپ فرانس میں چلے جائیں، کوئی انگلش سمجھنے والا نہیں، کوئی آپ کو ایک بورڈ پیرس کے اندر، پیرس جیسے سٹی میں کوئی ایک بورڈ آپ کو انگلش میں نظر نہیں آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت مروجہ علوم ہوتے ہیں اس میں کمی رہ جاتی ہے، اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ کمی ہوئی۔ اچھا، وہاں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جب باہر نکلتے ہیں تو انہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا، استنجا کا طریقہ نہیں آتا، وہاں یہ کمی ہوتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا کہ جب عالم بنا کرتا تھا تو ساتھ میں وہ طبیب بھی ہوا کرتا تھا، ڈاکٹر بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ یکساں ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے۔ صحیح۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، وہ زبان اردو ہو، انگلش ہو یا فرینچ ہو، اس میں جب آپ گفتگو کریں تو اچھا لگے کہ یہ اس زبان پر بولنے والے کو مہارت ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ نہ انگلش پوری طرح آتی ہے، نہ اردو پوری طرح آ رہی ہے، اردو بھی خراب کر رہے ہیں، انگلش بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو مطلب نہ جانے کیا ماحول بن گیا۔ میڈیا والوں نے تو اردو کا حشر کر دیا۔ جی ہاں، بالکل ایک عجیب کیفیت ہو گئی۔
تعلیم ایک کاروبار نہیں بن گیا. بہت معذرت کے ساتھ جب آپ کو یہ کوئی بات کہتا ہو نا اور خود وہ ایک پروفیسر ہو اور ایک معلم ہو, اس کو بہت برا لگتا ہوگا یہ بات کہتے ہو. دیکھیے سچ کبھی برا لگنا نہیں چاہیے, اور اگر سچ برا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب پھر وہ معلم نہیں ہے. ٹھیک, جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اب جو تعلیمی رجحانات ہمارے آپ ایگری ہیں اس سے کہ یہ ایک مافیا ہے, ایک انڈسٹری بن گئی ہے؟ دیکھیے استثناء ہر جگہ ہوتا ہے. وہ اساتذہ کرام جن سے ہم نے پڑھا, یا آج بھی اساتذہ کرام یونیورسٹیز میں, کالجز میں اور دیگر اداروں میں پڑھا رہے ہیں, سب کے سب ایسے نہیں کہ تعلیم فروش ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ استثناء ہر جگہ رکھی ہے, ورنہ علماء کے لیے بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ تو دین فروش نعوذ باللہ من ذالک. استثناء اس میں بھی ہے, علماء حق علماء سو, بالکل ہر معاشرے میں استثناء موجود ہے. لیکن واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے سے علاقوں میں کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ, جیسے منی بسوں میں یہ کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو ڈال دو اور لے کر چلو, بس کہیں بھی پہنچ جائے, بس گرانا ہے اور پیسہ وصول کرنا ہے. ایسے ہی ہو گیا کہ آدھے گھنٹے میں آپ انٹر کر لیجئے, 2 گھنٹے میں آپ میٹرک کر لیجئے, 5 گھنٹے میں آپ ایم اے کر لیجئے, اور جناب یہ 5 سوالات ہیں یہ تیار کر لیجئے, جناب آپ کا امتحان ہو گیا. یہ ہے تعلیمی بددیانتی, اور اس میں ہم کاملتاً شریک ہیں, سارے لوگ, پورا معاشرہ شریک ہے. ماں باپ کو بھی بس یہ چاہیے کہ جناب فرسٹ ڈویژن آ جائے. کیسے آ جائے, کہاں سے پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں, کون سے معاملات ہو رہے ہیں, یہ بالکل ایک دوسرا موضوع ہے, میں موضوع سے نکل جاؤں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری تعلیمی اداروں کی بربادی میں بہت سے اداروں کا کردار ہے. ٹھیک ہے, اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا, اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہم خود بھی سنجیدہ نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ نہیں آپ اسے روک سکتے ہیں, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جی بھائی تم یہ جو اسکول کے ذریعے جو کاروبار چلا رہے ہو اور یہ لوگوں کو جو بیوقوف بنا رہے ہو اس کو بند کرو, اور تم کو جو ہے وہ کوئی بریانی کی دکان کھول لو. آپ کہہ سکتے ہیں جناب, بالکل کہہ سکتے ہیں, اور یہ حوصلہ ہونا چاہیے, اور اس پر کوششیں ہو رہی ہیں. اور اس پر نہ صرف یہ کہ سنجیدگی کے ساتھ جو کہتے ہیں آپ کمیونٹی, وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ آپ دیکھیے جو کوچنگ سینٹر آپ نے بنائے ہیں, 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ روپے وہاں سے کوچنگ سینٹر سے لوگ کما رہے ہیں, اور جو طالب علم وہاں پیسہ دے رہا ہے وہ ایک خاص خاندان کو, ایک خاص شخص کو دے رہا ہے. اس کے جواب میں جو شخص وہاں مجبوری میں پڑھا رہا ہے, بڑے بڑے اچھے اسکالرز بھی پڑھا رہے ہیں وہاں پر, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے جوہرا پڑھا رہے ہیں, وہاں اچھے پڑھانے والے بھی آ رہے ہیں, 10,000 8,000 میں وہ صبح سے لے کے شام تک وہاں پڑھا رہے ہیں. ایک تو یہ ایکسپلائٹیشن ہے. دوسرا یہ کہ تحقیق کا وہ رجحان ختم ہو گیا جو واقعی تعلیم کے لیے تعلیم نہیں ہے, بہت معذرت کے کاروبار بن گیا, کاروبار بن گیا, تعلیم نہیں ہے. وہ چند سوالات, مجھے ایک وقفہ لینا ہے, میں آ کے پھر آپ کی طرف ہی لوٹوں گا, اور سوال میرا یہی ہوگا کہ کیا ہم تعلیم نہیں ہے وہ چند وہ سوالات ہیں جو ایگزام میں پوچھے جانے ہیں, بس آپ اس کی تیاری کرتے ہیں, یا کوچنگ سینٹر میں کرائے جاتے ہیں, یا کالجز میں جو نام نہاد اسکول بنائے گئے ہیں وہاں پر کچھ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ کسی وہ جو بورڈ ہے اس سے کہیں کوئی تعلق بنا لیا اور بس یہ سارا کام اس طرح چل رہا ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے, کیونکہ اس میں برکت ہے. اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کرے, کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ, اور کنکلوژن کی طرف بھی جانا ہے, لیکن مفتی صاحب کے کامنٹ بہت ضروری ہیں اس حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا. پھر کچھ تحقیق میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں, کیا کہیں گے؟ اصل میں جو جدید تعلیم ہے جس کی مارکیٹ میں کوئی جگہ بن سکتی ہے, وہ ہمارے ملک میں سب سے کامیاب انڈسٹری ہے. اس وقت پاکستان میں انڈسٹری سب سے نیچے ہے, لیکن تعلیم کی انڈسٹری سب سے زیادہ منفعت بخش ہے, اور سب سے جو بااثر طبقات ہیں وہ یہ کاروبار کر رہے ہیں. ٹھیک. اور اتنی یہاں پر فیس ہے کہ لگتا نہیں کہ جب وہ ڈگری لے کے نکلے گا تو اتنی کہ اس کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی. اب سوال یہ ہے کہ اگر غریب ہے اور ٹیلنٹ ہے تو اس کے لیے تو دروازے بند ہیں, کیونکہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہونا یہ چاہیے ہم
کہ سب کے لیے برابر کے مواقع ہونے چاہیے. ٹھیک. کہ اگر کسی کے پاس قابلیت ہے، ٹیلنٹ ہے، جوہر قابل ہے اور وہ اس ملک کی، قوم کی، اسلام کی خدمت کر سکتا ہے تو اس کو مواقع ملنے چاہیے. ٹھیک. تو یہاں پر مساوی مواقع جو ہیں وہ نہیں ہیں. جب انڈسٹری ہو جائے گی تو پھر کیسے ہوگا؟ ایک ظاہری بات ہے، وہاں تو پھر پیسہ بنیادی ضرورت ہو جائے گی. تو اس لیے پیسہ جو ہے پھر وہی تعلیم قابل فروخت ہو گئی. جی ہاں. پھر جو پڑھ لکھ جائے گا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قابل فروخت ہے. جی ہاں. تو اب سوال یہ ہے کہ پھر مفتی صاحب ڈیفینیٹلی وہ تو چاہے گا نا کہ میں نے جتنا یا میرے والدین نے جتنا پے کیا ہے میں نے اب اپنے والدین کو لوٹانا ہے یا مجھے لوٹانا ہے، تو مجھے جو میرے وقت کی اچھی قیمت دے سکے گا میں تو وہاں کروں گا. مجھے کیا مطلب پاکستان سے میں باہر چلا جاؤں گا؟ اس لیے جو ویسٹ والے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گورا ہوگا نہ جانے بڑا افلاطون ہوگا. نہیں، وہاں وہ ڈاک تقسیم کرتے بھی آپ دیکھیں گے، سڑکوں کی صفائی کرتے بھی دیکھیں گے، لیکن ان کو جوہر قابل جہاں نظر آئے گا اس کو پک کریں گے. ٹھیک ٹھیک. اس کو وہ خدمات لیں گے جس کی وجہ سے وہ سائنٹیفکلی، ٹیکنالوجیکلی ہر ایک شعبے میں لیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ممالک میں باصلاحیت لوگوں کے لیے مواقع ہونے چاہیے اور ان میں بھی دینی اور ملی حمیت ہونی چاہیے کہ پھر وہ واپس ڈیلیور کریں. صحیح. اسکول کالجز میں کاش ہمارے ایسا ہو سکتا کہ بہت ابتدائی سطح پر 5ویں 6ٹھی کلاس 7ویں 8ویں تک چلیں کر لیجئے، 8 کلاس تک یہ فیصلہ ایک ٹیچرز کا یا اس بورڈ کرتا کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، اس کی دلچسپی کیا ہے، ہمارے مشاہدات کیا کہتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ جوہر دیکھ کر، جوہر قابل دیکھ کر اس کی فیلڈ کا فیصلہ وہ پروفیسر، وہ لیکچرر، وہ ٹیچر یا وہ ٹیچرز کا ایک بورڈ کیا کرتا کہ اس کو کہاں جانا چاہیے، اس کا انٹرسٹ کیا ہے. وہ والدین کے ساتھ میٹنگ ہوتی اور پھر اس کے بعد طے کیا جاتا کہ یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، عالم دین کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے، اس کا مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہے، اس کو کس طرف جانا چاہیے. لیکن بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ٹیچرز ہی ایسے فارغ قسم کے اکثر جگہوں پر رکھے جائیں گے، میں سب جگہوں کی بات نہیں کر رہا، یقیناً اچھے جگہ پہ اچھے سکولز بھی ہیں، اچھے کالجز بھی ہیں، لیکن جب وہ ٹیچر ہی ایسے رکھے جائیں گے جو خود مجبوری کے ساتھ ایک ٹیچر بنے ہیں تو وہ کیا کسی کا مستقبل طے کر پائیں گے. بہرحال کلام شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سیگمنٹ ہوگا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مفتی صاحب ہوں گے اور آپ کے سوالات ہوں گے، آپ کی ٹیلی فون کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے. کوئی بھی فقہی سوال کرنا چاہیں گے مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. جی محسن بھائی. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ اور مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمیں وقت دیتے ہیں. ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، تو ہم نے ایک سیگمنٹ کا اہتمام کر لیا ہے کہ جس میں آپ کی ٹیلی فون کالز ہوں گی. جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سوالات لے پائیں. جو بھی فقہی آپ سوال کرنا چاہیں گے مفتی صاحب انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے. اسما ہے پہلی کالر جہلم سے. السلام علیکم.
جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے بردر ہیں وہ یو کے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں کسی پیزا شاپ پہ, اور ان کو وہاں پہ حرام گوشت جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ان کا جو کمائی ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک. دوسرا میرے ماموں کا اپنا بزنس ہے, وہ ڈومینوز پیزا کا ان کے اپنے کچھ ان کے شیئرز ہیں ان کے ساتھ. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا اپنا بزنس ہے وہ ان کی کمائی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو جاب کرتے ہیں انہوں نے تو جاب کرنی ہے, یہاں پہ کوئی اور بھی آ کے جاب کر سکتا ہے, یہ نہیں کریں گے. لیکن بزنس کرنا ٹھیک نہیں ہے, جاب کرنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. یو کے میں ان کے بھائی ہوتے ہیں, وہ جاب کرتے ہیں کسی پیزا شاپ پہ, وہاں حرام گوشت استعمال ہوتا ہے, تو کہتی ہیں ان کی جاب ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو نہیں ہے. ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اور جاب تلاش کریں جتنی جلدی ممکن ہو, کیونکہ مسلمان کو حرام سرو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان وہاں ویسٹ میں جن کے پیٹرول پمپ یا گیس اسٹیشنز ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ٹیک اوے شاپس ہوتی ہیں, تو وہاں بھی چیزیں موجود ہیں. تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ حرام سے بچے. وہاں کا قانون کوئی حرام کو اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتا. ٹھیک. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی نعمت اللہ شاہ جنگ سے. جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی خیریت. جی سوال کیجئے. یہ پہلے تو میری طرف سے سب عام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عرض یہ ہے, میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں جی, لیکن سن 1972 میں میری پیدائش ہوئی ہے. یہ سوال ہے سن 1972 میں. اچھا جی, اور میں تقریباً 40 سال عمر ہو گئی میری. سرکار سوال کر لیجئے. جی جی میں آپ کو سارا سوال بتاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم علم پر بات ہو رہی ہے, اور بات یہ ہے کہ ہم تمام یہی کہتے ہیں کہ علم تبدیل کریں, معاشرہ تبدیل کریں, نظام تبدیل کریں. باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں تو اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اتنی تیزی سے پاکستان سے کم ہو رہا ہے. ٹھیک, کیا خیال ہے آپ کا اس بات پر؟ آپ شاہ صاحب میں بہت معذرت چاہتا ہوں, بات یہ ہے کہ آپ کے کامنٹس اگر چاہیے ہوتے تو کامنٹس ہم پہلے لیتے. یہ سیگمنٹ صرف ان کالرز کے لیے ہے, مخصوص ہے کہ جو سوالات کوئی فقہی سوال کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے, تو آپ کی رائے ہمارے سر آنکھوں پر. بہت شکریہ کال کرنے کا. کسی اور موقع پر کال کیجئے, انشاءاللہ میں آپ کی ٹیلی فون کال لوں گا اور آپ سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بھی ہوگی. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں گجرانوالے سے گلزار احمد بول رہا ہوں. جی گلزار صاحب, میں نے مفتی صاحب سے, بڑا اچھا پروگرام ہے آپ کا, میں بڑی مہربانی کر رہا ہوں آپ کا پروگرام, بڑی محبت. بہت مفتی صاحب سے ایک سوال تھا کہ زکوٰۃ باہر سے پیسے آئے, ٹھیک ہے, اس پر بینک والوں نے زکوٰۃ کاٹ لی, ٹھیک ہے, وہ پیسے جو ہے نا وہ اتنے نہیں ہے کہ ہمارا نصاب جو ہے اس کے برابر پہنچے, یعنی 1,40,41,000 روپیہ آیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے میرے جتنے شرعی طور پہ 2.5% ہوتا ہے وہ کاٹ لیے, ٹھیک ہے, لیکن میں تو اس نصاب میں نہیں ہوں, میں ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی اس نصاب میں ہی نہیں ہے, 7.5 تولے سونا اس کے گھر میں ہے ہی نہیں. تو اس زکوٰۃ کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ جو, ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. جی زکوٰۃ کاٹ لی ہے بینک والے نے, اور یہ صاحب نصاب تھے ہی نہیں. بینک والے جو کم از کم نصاب ہے 612.36 گرام چاندی, اس کو اس کی مارکیٹ ویلیو کو اسٹیٹ بینک ڈکلیئر کرتا ہے نصاب, اور جس کے پاس اتنی یا اس سے زیادہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے اس سے کاٹی جاتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کچھ پیسے آئے تھے اس پہ کاٹے ہیں. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر باہر سے آئے بھی تھے تو جو ڈیٹ آف ڈیڈکشن آف زکوٰۃ ہے اس تاریخ کو جتنا پیسہ ہوگا وہ کاٹ لیا جائے گا. لیکن اب لوگوں کو یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک ججمنٹ میں سب کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہیں تو بینک کو لکھ کر دے دیں کہ میں اپنی زکوٰۃ خود ادا کروں گا. پہلے اہل تشیع کے لیے یہ سہولت تھی,
لیکن پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ڈسکریمنیشن، یہ امتیاز ہے، تو سب کو برابر سہولت دے دی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یا تو آپ لکھ کر دے دیں کہ میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، میں خود ادا کروں گا، اور اگر آپ نے نیت نہیں کی اور بینک نے کاٹ دی ہے تو تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اچھا. ہاں، کیونکہ نیت ضروری ہے. ٹھیک. تو اس لیے یا تو آپ یہ نیت کریں کہ بھئی ٹھیک ہے میری زکوٰۃ کاٹ دی جائے، تو وہ انہوں نے کاٹ دی ہے تو آپ بری ذمہ ہو. یعنی اگر کٹ گئی ہے تو اب آپ یہ ادا نہیں ہے، آپ کو دوبارہ ادا ضرور کرنی ہے اگر صاحب نصاب تھا تو. ان کے کیس میں نہیں ہے. ٹھیک. ایک کالر اگلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے جناب. جی. سیالکوٹ سے عبدالحمید چشتی عرض کر رہا ہوں. جی چشتی صاحب. تو یہ دوران نماز سر کے اوپر کوئی کیپ یا دستار وغیرہ ضرور رکھنی چاہیے یا اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی، بہت شکریہ. نماز میں ہو جاتی ہے بغیر ٹوپی. دستار تو سنت ہے امامہ، اور ٹوپی سے بھی نماز ہو جاتی ہے. اور اگر ہمارے فقہا نے ننگے سر پڑھنے کو خلاف ادب لکھا ہے، نماز تو ہو جائے گی. ٹھیک. ہاں البتہ اگر کسی شخص کے لیے استحضار جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ننگے سر سے مجھے زیادہ استحضار قلبی ہوتا ہے تو اس صورت میں پڑھ سکتا ہے، ورنہ امامہ یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر ننگے سر نماز پڑھی ہے خلاف ادب تو ہے، مگر نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بینس بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بیٹا بولو. جی میں بینس بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری کزن ہے، ان کے ہسبینڈ کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی، تھوڑا اچھا ہوا ہے. اچھا. تو ان کو جو ہے گاؤں میں تھی تو وہاں پہ زیادہ جو ہے اتنی معلومات نہیں ہوتی، تو ان کی جو ہے نا تھوڑی سی یہ ہو گیا کہ سسر بھی سامنے آتے تھے اور دیور وغیرہ یہ سب. ٹھیک ہے. تو اب انہیں یہ سب باتیں پتہ چلی ہیں کہ یہ سب نہیں ہوتا، تو پلیز یہ بتا دیں کہ کیا وہ دوبارہ عدت کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل. عدت کے دوران میں وہ جو غیر محرم تھے وہ بھی سامنے آتے رہے تو اب ان کو گلٹی فیل ہو رہا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ دوبارہ عدت ہو سکتی ہے. عدت تو اگر عدت وفات ہے تو شوہر کی وفات کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. اس کا ایسے تعلق نہیں ہوتا کہ آپ نے نیت کی ہے یا نہیں کی. اسی طرح سے عدت طلاق کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ مدت ختم ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. دوبارہ عدت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر غیر محرم سے اختلاط کا جہاں تک تعلق ہے وہ عدت میں بھی منع ہے اور عدت کے علاوہ بھی منع ہے. جی ایک اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی فاروق بات ہے آزاد کشمیر سے. جی فاروق بھائی کیا کہیے گا؟ آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ کچھ میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے ہوئے. بزنس کے لیے آپ نے پیسے دیے، لائن ڈراپ ہو گئی. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں خواجہ اشرف بول رہا ہوں جی لاہور سے. جی خواجہ صاحب سوال کیجیے گا. بس یہی میں وہ تسلیم صابری کا پروگرام دیکھتا ہوں، نعتیں باتیں سنتا ہوں. جی جی. تو بڑا اچھا پروگرام آپ کا یہ جا رہا ہے. میں تو سینئر سٹیزن ہوں تو اسی لیے میں نے آپ کا نمبر مل گیا، بڑی بات ہے یہ. جی جی سوال کیجیے، آپ آن ایئر ہیں. کوئی نہیں، بس بسم اللہ، اللہ اللہ خیر اللہ. اچھا چلے ٹھیک. صحیح بات ہم شامل کر لیتے ہیں. ویسے یہ بھی بات صحیح تھی کسی حد تک. کچھ ایک صحیح بات جو آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. اس کے بعد آپ کی انشاءاللہ کالز بھی شامل کریں گے. اور آج کی صحیح بات کے لیے اس کا میں نے انتخاب کیا، یاد رہے اس کا تھیم یہی ہے. میں نے کوشش کی کہ ان چیزوں کا انتخاب کیا جائے کہ جو ہمارے ہاں بہت رائج ہیں لیکن اس کی اور وہ شریعت کے حکم کی حیثیت سے رائج ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی حیثیت سے رائج ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، شریعت کا کوئی تقاضا نہیں ہے، اور وہی صحیح بات ہے جو شریعت کی بات ہے.
بعض اوقات ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب قبرستان سے ہو کر آؤ، جب کوئی مردہ آپ دفنا کر آتے ہیں تو آ کر غسل کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی خیال ہے عام طور پر، اور بڑی بوڑھیاں تو خاص طور پر کہتی ہیں کہ میت اٹھائی گئی ہے، اب پورے گھر کو دھونا ہے، پانی سے صاف کرنا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے اور یہ بہت عام ہے ہمارے ہاں۔ ایک تو جب کسی مردے کو دفنا کر آئیں تو اس وقت غسل کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واجب ہو گیا ہے، یہ فرض ہے، اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، جب میت گئی ہے تو اس میت کے بعد جانے کے بعد گھر کو دھونا چاہیے۔ علماء کرام فقہاء اعظام کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ایک رائج ہو گیا ہے، ایسے ہی اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ ویسے تو قبرستان میں ویسے جانا چاہیے، جاتے رہنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس دور فتن میں دن میں کئی بار جانا چاہیے تاکہ آپ اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنی موت کو یاد کر سکیں، لیکن یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ مردے کو دفنا کر آئیں تو آپ پر کوئی غسل واجب ہو گیا ہے یا فرض ہو گیا ہے، یا اگر آپ نے میت آپ کے گھر سے گئی ہے تو اس کو آپ نے گھر کو دھونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر پاک ہے، کوئی ایسی ناپاکی یا نجاست کی کوئی چیز نہیں لگی ہے تو وہ کوئی گھر ناپاک نہیں ہے۔ ایک کالر اور شامل کر پائیں گے ہم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، لائن یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہرحال اب ایک وقفہ لیں گے۔ میں تمام علماء کرام کا بہت شکر گزار ہوں، حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا، علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بچوں کی روزہ کشائی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھی بچے ہیں تو آپ کی بھی روزہ کشائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ روزہ کشائی ہے، آپ تشریف رکھیں گے۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ بھی اگر افطار یہاں کر لیں ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ، ہم بھی بچے ہی ہیں، کر لیں ہمارے ساتھ۔ ہاں، ایک مختصر سا وقفہ اور وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، روزہ کشائی، روزہ آج ان کے ساتھ، آج بھی ان کے ساتھ ہی افطار ہوگا۔ ایک مختصر سے افطار کروانے کی فضیلت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج 5 بچے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب، ہیں 5 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا، نہیں ادھر یہ ہم بھی تو ماں باپ کے ہی بچے ہیں، آپ تو بزرگ ہیں نا ہمارے، اور روزہ کشائی ہے ان کی، اور ان کا نام تو میں بتا دیتا ہوں، یہ قاری محسن ہے، قاری محسن قادری، ان کی بھی آج روزہ کشائی ہے۔ اور آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ علیان فہیم۔ علیان فہیم، پہلا روزہ ہے آپ کا؟ جی۔ پڑھتے ہو؟ جی۔ کون سی کلاس میں؟ 5۔ کلاس 5 میں؟ روزہ لگ تو نہیں رہا نا بالکل بھی؟ بس پیاس لگ رہی، صرف پیاس لگ رہی ہے۔ اس بچے کا کیا نام ہے؟ محمد دانیال۔ محمد دانیال، پڑھتے ہو؟ جی۔ کون سی کلاس میں؟ 4۔ تو روزہ لگ رہا ہے؟ جی۔ کیا لگ رہا ہے؟ پیاس یا بھوک؟ پیاس۔ زیادہ پیاس ہے، بھوک نہیں لگ رہی؟ چلو ٹھیک ہے، ابھی جوس ہے نا، جوس بھی پئیں گے، پانی بھی پئیں گے۔ اور اس بچی کا کیا نام ہے؟ فبیحہ فہیم۔ فبیحہ فہیم، کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 5۔ تو روزہ لگ رہا ہے؟ نہیں۔ خشک تو ہوئے میں تمہارے ہونٹ، بولا تم سے جا نہیں رہا ہے نا؟ یہ تو اچھی بات ہے نا بیٹا، روزہ تو تھوڑا بہت تو لگنا چاہیے نا، روزہ تو روزہ ہے نا، کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی تو کتنا دیتا ہے نا، ہے نا؟ کوئی بات نہیں، لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے یہ تو، ہے نا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ طیبہ صدیقی۔ طیبہ صدیقی، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ کلاس 3۔ 3 میں؟ پہلا روزہ ہے؟ جلدی رکھ لیا بہت، ہے نا؟ واہ بھائی واہ، کیا تم ضد کر رہی تھی؟ امی سے کہہ رہی تھی میں نے جلدی روزہ رکھنا ہے؟ کیا کہا امی نے؟ امی نے کہا کہ نا، امی نے یہ نہیں کہا بھی تو تم چھوٹی سی ہو، کہا نہیں ہے؟ رکھوا دیا اور تم نے رکھ بھی لیا۔ ابھی کیا لگ رہا ہے، پیاس زیادہ لگ رہی ہے یا بھوک؟ پیاس۔ پیاس زیادہ لگ رہی ہے،
چلو ابھی افطار کرو گی نا تم میرے ساتھ تو پھر میں آپ کو پانی پلاؤں گا خود, ٹھیک ہے؟ اور تمہارے لیے جو ہے وہ مزیدار حلیم والوں کی جانب سے جو ہے وہ بریانی بھی آئی ہے, حلیم بھی آئی ہے, جوس بھی ہیں, پانی بھی ہے, اور یہ گفٹس بھی ہیں صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان جو ہیں عیدگاہ شریف والے, ان کی طرف سے, ٹھیک ہے؟ اور اگلا بچہ ہے قاری محسن قادری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں بھائی محسن بھائی, آپ کا کیسا روزہ جا رہا ہے؟ الحمدللہ. لگ تو نہیں رہا ابھی لگ رہا ہے. کیوں, کتنی دیر پہلے؟ 5 منٹ پہلے شروع ہوا ہے. کہیں حلیم دیکھ کر تو نہیں لگ رہا آپ نے حلیم بھی سامنے رکھا؟ حلیم سامنے رکھ دی نا, اس کو حلیم پسند بھی بہت ہے اسی لیے لگ رہا ہے. مجھے بھی حلیم بہت پسند ہے, اور خاص طور پہ مزیدار والی حلیم جو ہے نا وہ تو دی بیسٹ, مطلب مجھے بہت پسند ہے. ہاں بہت اچھی ہے. روزہ لگ تو نہیں رہا؟ امی نے کہا تھا کہ روزہ رکھو. نہیں امی نے کہا تھا روزہ رکھو, میں تو نہیں رکھ رہا تھا, منع کیا تھا. دیکھا کتنا بڑا ہو گیا, اور ابھی کیسی باتیں کر رہا ہے. لاؤ ادھر تو بھائی, یہ بچہ صحیح بات بتائے گا. ہاں بھائی, صبح کیا کھایا تھا ناشتے میں, سحری میں سوری؟ تندور کی روٹی اور چائے. تندور کی روٹی کیوں؟ پراٹھا نہیں اچھا لگتا؟ روٹی کھاتے, سادی روٹی وہ اچھی لگتی. وہ تندوری روٹی جو ہے نا کھائی جاتی ہے نا, اس وقت لوگ کہتے ہیں یہ اچھی لگتی ہے, بچے کہتے ہیں, اور پھر ماں باپ بھی کہتے ہیں جو بچوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ منگوا دو یار, بس ٹھیک ہے نا. تمہیں تندور کی روٹی پسند ہے, اور خود لے کے آنا پسند ہوگا جا کے, ہے نا, کہ میں خود لے کے آؤں گا. یہ بھی بچوں کی ایک ضد ہوتی ہے. پپا گئے تھے ساتھ؟ اچھا, واہ بھائی واہ. اور دانیال تم نے کیا کھایا؟ پراٹھا انڈا. پراٹھا کیا کھایا؟ بڑی معصومیت ہے. واہ ماشاء اللہ. پراٹھا اور انڈا اور بس. تو بھوک لگ رہی ہوگی اب, ہے نا؟ دل تو چاہ رہا ہوگا ایک پراٹھا اور ہی کھا لیتا, ہے نا؟ راؤ بھی یہی سوچتا ہے. ہمارا راؤ جو ہے نا وہ 6 پراٹھے کھا کے بھی دن میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے یار ایک آدھا اور ہی کھا لیتا تو اچھا تھا. وہ بھی یہی سوچتا ہے. اور تم نے کیا کھایا تھا؟ تندور کی روٹی. تندور کی روٹی؟ جی جی. اور سالن کیا کھایا تھا ساتھ؟ چائے کے ساتھ کھائی تھی. چائے کے ساتھ؟ یہ کیا کمبینیشن بنایا بھائی تم نے, یہ کیا پیکج بنا لیا اچانک؟ پراٹھا پسند نہیں ہے؟ میں تو جب تمہارے جتنا تھا نا اور روزہ رکھا تھا نا تو میں پراٹھا کھاتا تھا. اور مجھے یاد ہے. اور تم نے کس؟ انڈا پراٹھا. یار ایک تو انڈا پراٹھا سارے کیوں کھاتے ہیں صبح سحری میں؟ میں نے ویسے پہلی دفعہ سنا ہی انڈا پراٹھا سحری میں. بہت پسند ہے کیا؟ بہت زیادہ ہیں. اور ساتھ کیا دودھ پیا تھا؟ نہیں, سوئی گئی تھی. سوئیاں اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ. اب نعت کس کو پڑھنی آتی ہے؟ آتی ہے تقریر؟ چلو 2 جملے سناؤ تقریر کے. جناب صدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے نام سے جو آغاز بیان, جو رحمان رحیم ہے, جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. جب میں مائک مجھے دے دو نا تاکہ تمہارے اشارے پکے آئیں بیچ میں, ہاتھوں کو ہلا کے ذرا دبنگ. جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میں سوچنے لگ گئی کہ اللہ پاک نے اپنی محبت بتانے کے لیے ماں کی محبت کا موازنہ کیوں کیا. جب میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں. بالکل بھی نہیں آتی ہے. سناؤ گے؟ واہ. ناظرین خوش آمدید. نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں روزہ کشائی کا سیگمنٹ. بچے بھی ہیں, اور افطار کے بعد کا جو سیگمنٹ ہے اس کے لیے ذوالفقار علی حسینی, ہم سب کے بہت پسندیدہ, پوری دنیا میں پسند کیے جانے والے, ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, اور خوش آمدید کہتا ہوں میں. آپ کو بھی کوئی اپنی روزہ کشائی یاد آ رہی ہے؟ بالکل مجھے یاد ہے, اور میں کبھی نہیں بھولوں گا. اس لیے کہ اتفاق یہ ہے جس دن میں نے روزہ رکھا تھا, ہمارے یہاں مولا علی کی شہادت کے موقع پہ 21 رمضان ہمیشہ روزہ کشائی ہوتی ہے, نیاز ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک. تو اس میں
اس دن میری روزہ کشائی ہوئی تھی کیونکہ مہمان سب جمع ہو جاتے ہیں، لیکن بتایا کسی کو نہیں گیا تھا کہ وہ تحفے میرے مارے گئے تھے. نہیں ان کے تحفے نہیں مارے جائیں گے، یہ تحفے ان کو دینا. یہ صاحبزادہ صاحب جو ہے نا بالخصوص پنڈی سے جناب عیدگاہ شریف سے ان بچوں کے لیے تحفے بھیجے ہیں، ان بچوں کو یہ ذوالفقار اور یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے. 5واں بندہ رہ گیا ہے صاحبزادہ صاحب جس کی روزہ کشائی ہے تو اس کا گفٹ بھجوا دیجیے گا. ہاں جی. تو اس دن بادل یعنی اتنے چھا گئے تھے، بالکل اندھیری جس کو کہتے ہیں چھا جاتی ہے، بالکل دن میں اندھیرا ہو گیا تھا. تو وہ مجھے اس لیے ایک یاد رہا. بہرحال روزہ تو پہلے دن جو رکھتا ہے بہت لگتا ہے. میرے دوست ایک میرے ساتھ آئے میں اتنی ایکسائٹمنٹ لیکن ہوتی ہے کہ بندے کو نا احساس نہیں ہوتا اس چیز کا. ہر دوسرے بندہ تو آ کے پوچھ رہا ہوتا ہے ارے بھائی واہ ارے واہ بیٹا روزہ لگتا ہے بہت بڑا تیر مارا ہوتا ہے، تو بندہ ایکسائٹمنٹ میں ہی لگا ہوتا ہے بس ذرا. میرے ایک دوست آئے میں بڑی اچھی انہوں نے بات کی. تو وہ لودھرا سے آئے ہوئے سعید. تو مجھ سے کہنے لگے ذوالفقار بھائی یہاں تو اتنا اچھا موسم ہے، بچوں کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں، خوش نصیبی ہے کہ یہاں روزہ رکھنا پتہ ہی نہیں چل رہا ماشاءاللہ. کراچی کا جو موسم ہے کہتے ہیں ہم تو جب روزہ رکھتے ہیں افطاری کے آدھے گھنٹے بعد ہمیں روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات، اتنی گرمی ہے. کچھ مزاج کی بھی گرمی ہوتی ہے نا وہ یہ بھی ایک. اور کلام شامل کرو گی، پڑھو گی تم کلام؟ تمہیں آتا ہے نعت؟ قرات آتی ہے؟ سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. واہ واہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو تم لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. اب پڑھنا بھی بیٹے، یہ موبائل جو تمہیں ملا ہے نا ایسا نہ ہو اسی پہ کھیلتے رہو. ٹھیک ہے. پڑھنا بھی اور یہ اس پر استعمال بھی کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور دعا کریں گے ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. الہ العالمین رمضان مبارک کے فیض و برکات سے ہم سب کو متمتع فیضیاب فرما. پروردگار عالم ان بچوں نے اور جتنے بچوں نے جہاں جہاں بھی عالم اسلام میں آج کے ماہ سیام میں روزوں کو اپنے دلوں سے محبتوں کے ساتھ لگا کر اور تیری اس عبادت میں شرکت کی ہے، پروردگار ان کے قلوب کو ان کے روزوں کو اپنے نور سے مزین فرما. اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق روزے کے اس ماہ سیام سے خاص طور پر انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں جہاں جہاں آباد و شاد ہیں پروردگار، اور یہ کیو ٹی وی کا یہ پروگرام دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، خداوندہ اس نیک کام کو جو تبلیغ کا کام ہے دنیا میں پھیل رہا ہے اس کو اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ وسعت عطا فرما. اور جتنے بھی احباب جو دام درہم قدم سخن اس میں شریک محفل رہے، اور جتنے بھی احباب جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر نہیں ہے لیکن اپنے گھروں میں ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں یا کہیں بھی سن رہے ہیں، خدایا اپنے خاص کرم سے ان سب پر اپنے رحمت فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تسلیم صابری کے ساتھ اور سیگمنٹ ہے نعت ہی نعت، اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں ذوالفقار علی حسینی. بہت خوش آواز، سوز کی آواز، گداز کی آواز. وقت ضائع کیے بغیر شروع آپ کریں، اس کے بعد ایک ایک کلام میں فرمائش کرتا رہوں گا. بسم اللہ. پہنچا تو سوالی تھا. کیا بات. سوالی نہیں سرکار کے دربار سے میں خالی نہیں پہنچا تو سوالی
کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بار مجھے میں چوم کے روزے کی جانی نہیں کرم کے بادل برس رہے ہیں. جی 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 کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری ہری ہے کرم کے برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے دیے دنوں کے جلائے رکھنا دیے دنوں کے جلائے سبحان اللہ زندہ باد. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم کوئے نبی سے آ نہ سکے راگ کچھ ایسی کوئے نبی جنت کچھ ایسی یاد رہنا جنت کو جنت
जिगर को तकत रहे जैसे हश्र में उन्हें जिगर को जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी याद रही ना जन्नत हमको जन्नत ही कुछ ऐसी। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये कलाम बहुत ही खूबसूरत और जब सुने बहुत लुत्फ आता है। हाजी साहब को भी हमारे बहुत पसंद है। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरां की तस्कीन वहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरां की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया जा वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह का दुरूद ओ सलाम, अल्लाह बेजाद साहब का एक और कलाम है, हम मदीने को जाएं ये जी चाहता है। जी बेशक मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मदीने को जाएं ये जी चाहता ये जी चाहता है मुक़द्दर बनाए, ये जी चाहता है मदीने को जाए, मदीने के ये जी चाहता है तेरे पास आए, ये जी चाहता है मदीने को जाना। वाह वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। एक जो बहुत ही मशहूर हुआ कलाम दर नबी पर पड़ा रहूंगा, एक शेर उसका भी। दर नबी पर पड़ा
در نبی پر پڑا پڑیں گے رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کیے دار سے ساتھ ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ دوام ہوگا در نبی پڑا ہوں پڑیں گے رہنے سے کام ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، بہت سے ایسے کلام ہیں کہ جو ذوالفقار بھائی نے پڑھے اور سب مٹھاس کے ساتھ پڑھے ہیں، بہت خوبصورت انداز سے پڑھے ہیں. یقیناً جتنا وقت تھا جو کلام میں آپ کو سنوا سکتا تھا وہ سنوائے. انشاءاللہ ذوالفقار بھائی کو ہم پھر دعوت دیں گے، انشاءاللہ اس پروگرام میں تشریف لائیں گے. یہ آخر میں تمام ناظرین کے لیے تحفہ ذوالفقار بھائی کی جانب سے، ARYQ TV کی پوری ٹیم کی جانب سے، جو شیخ سعدی کا جو یہ کلام، جو یہ جو بند ہے بلغ العلا بکمالہ، نے منفرد انداز سے پڑھا ہے، یہ تحفتاً نذرانۃً ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو پسند آئے گا. کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. بلغ العلا کشف الدجا حسنت جمیع جب موج وہ قطرے کسم